بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله عنا محمد ما هو أهله. بسم الله الرحمن الرحیم. روحانی عابدی وظائف چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو، عزیز دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوگے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے بھائیو، آج پھر عملیات کے متعلق آپ کی خدمت میں ایسا پاورفل عمل بسم اللہ شریف کا لے کر آئے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا ہے تو یقین جانیں آپ 100% کامیابی پائیں گے۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت اس کے ذریعے آپ کے فیوچر میں آنے والے اور آپ ہر عمل جو بھی آپ فیوچر میں اپنی لائف میں کریں گے، اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کو بھرپور کامیابی دے گا۔ میرے بھائیو، کیا آپ جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی زکوٰۃ کیسے نکالی جاتی ہے؟ اگر نہیں جانتے تو ویڈیو کے آخر تک ضرور بنے رہیے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی ہمارے چینل پر ہم عملیات کے متعلق اچھی ویڈیو اپلوڈ کریں فوراً آپ تک پہنچے اور آپ اسے دیکھ سکیں۔ میرے بھائیو، آپ کے لیے میں سب سے پہلے یہ واضح کر دوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، نہایت رحم و کرم والا ہے۔ میرے بھائیو، یہ ایک آیت بھی ہے، قرآن آیت بھی ہے اور اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ یہ 19ویں پارے میں قرآن شریف میں ایک آیت ہے اور یہ اللہ کا سب سے عمدہ کلام ہے، یوں مانا جاتا ہے، یوں 100% یہ بات بالکل صحیح ہے، درست ہے کہ اسلام میں جو کام بنا بسم اللہ شریف کے کیا جاتا ہے وہ کام ادھورا رہتا ہے۔ میرے بھائیو، آپ نے سنا ہی ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بہت فضائل ہے۔ اور میرے بھائیو، بڑے بڑے انبیاء، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا گناہ بسم اللہ شریف کی برکت سے معاف ہوا اور اسی کے ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام کا گناہ بسم اللہ شریف کی برکت سے معاف ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو چھوٹی سی مختصر سی بات کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں اور اپنی ٹاپک پہ آؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن پہ ایک بات آ رہی ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، 2 لڑکیاں تھیں جو ساتھ میں پڑھتی تھیں، ایک مسلم اور ایک نان مسلم۔ میرے بھائیو، دونوں ساتھ میں پڑھتی تھی، دونوں کو آپس میں محبت ہوئی، دونوں کی دوستی ہوئی۔ تو جو مسلم تھی اس نے نان مسلم سے کہا کہ تو اسلام قبول کر لے، تیری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ تو اس لڑکی نے اسلام قبول کر لیا اور وہ اسلام کی شریعت پر پابند رہنے لگی۔ تو دھیرے دھیرے کچھ دن کے بعد اس کے گھر والوں کو پتہ چلا، تو گھر والوں نے اسے روکا، منع کیا اور اس کے گھر والے، اس کے پریوار والے جو تھے وہ اسلام سے نا اتفاقی رکھتے تھے۔ میرے بھائیوں، تو انہوں نے منع کیا، بہت اسے پریشان کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسکول جانے کے لیے بھی منع کیا اور اس کا اسکول بھی بند کروا دیا۔ تو میرے بھائیوں، اسی کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں نے تمام کوششیں کی، لیکن کیا ہو، جب اسلام کی دولت اس کے دل میں اتر چکی تھی، دل میں جو اسے اسلام کا مزہ آنے لگا تھا، دل سے جو لذت اسلام کی اسے ملنے لگی تھی، میرے بھائیوں، پھر اس کے گھر والوں نے ایک پلان بنایا کہ یا تو یہ اسلام سے پھرے یا پھر اس لڑکی کو قتل کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، تو اس کے ساتھ ہی اس کی ماں نے اس لڑکی کو ایک انگوٹھی دی
کہ لے بیٹا یہ بہت ہی قیمتی انگوٹھی ہے اور اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھنا، اور کچھ دن بعد میں جب بھی اس کی ضرورت پڑے گی مجھے واپس دے دینا۔ تو وہ لڑکی نے سنا تھا، اس لڑکی نے سنا تھا کہ کوئی بھی کام شروع کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا جائے۔ تو جیسے ہی وہ انگوٹھی اس کی ماں نے اسے دی، اس لڑکی نے وہ انگوٹھی لی اور اس کی ماں دیکھ رہی تھی کہ اسے کیا کرتی ہے، کہاں پہ رکھتی ہے۔ تو اس لڑکی نے کمرے میں جا کر کہیں اوپر طاق پر اس انگوٹھی کو رکھ کر اوپر سے پیالہ ڈھک دیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس نے وہ انگوٹھی رکھ دی۔ میرے بھائیوں، کچھ دن گزر گئے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس کی ماں نے، جب اس لڑکی نے وہ انگوٹھی اس کی ماں کے سامنے وہاں رکھ دی تھی، تو اس کے بعد ہی اس کی ماں نے اس انگوٹھی کو وہاں سے اٹھایا اور کہیں تالاب میں جہاں بہت نجاست تھی، مطلب مٹی جہاں سے کوئی اسے واپس نہیں لا سکتا، ایسی جگہ وہ انگوٹھی اس نے پھینک دی۔ اور جب کچھ دن گزر گئے اس کے بعد اس نے کہا کہ بیٹا وہ انگوٹھی میں نے تجھے دی تھی، تیرے ابا وہ انگوٹھی مانگ رہے ہیں، وہ مجھے لا کے دے۔ کہ جی امی جان، میں بھی وہ انگوٹھی آپ کو لا کے دیتی ہوں۔ جیسے ہی وہ اس کے پاس پہنچی تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنا ہاتھ جس جگہ انگوٹھی رکھی تھی اس پیالے کو اٹھا کر اس کے وہاں ہاتھ چلایا، تو وہ انگوٹھی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت نے وہاں پر فرشتہ بھیجا، اور جہاں وہ انگوٹھی اس کی ماں نے پھینکی تھی وہاں سے فوراً اسی جگہ وہی انگوٹھی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے جسے اس نے وہاں پر ہاتھ لگایا اس کے ہاتھ میں فوراً وہ انگوٹھی آ گئی، اور اس نے فوراً اپنی ماں کو لے جا کر دے دی کہ لو ماں، لو امی جان یہ انگوٹھی۔ میرے بھائیوں، جب اس کی امی جان نے یہ انگوٹھی دیکھی تو کہ یہ انگوٹھی تو کہاں سے لے کے آئی، کہاں سے؟ تو اس نے کہا امی جان یہ آپ نے دی تھی وہی انگوٹھی ہے۔ تو اس نے جب دیکھی تو وہی انگوٹھی اس کی امی جان نے دیکھی، تو اس کی امی جان نے کہا کہ بیٹا تیرا دین سچا ہے، تو سچی ہے، اور تیرا کلام جو پڑھتی ہے وہ سچا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے تو تجھے مارنے کی پوری پلاننگ بنائی ہوئی تھی، تو نے جس جگہ انگوٹھی رکھی تھی اس انگوٹھی کو اٹھا کے تو ہم نے کسی تالاب میں بہت گہرے تالاب میں پھینک دیا تھا، وہاں سے وہ انگوٹھی لانا تو ناممکن تھا، لیکن تو سچی، تیرا دین سچا، جس کی بابرکت سے تو نے واپس میرے ہاتھ میں یہ انگوٹھی تھام دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ فضیلت ہے، یہ برکت ہے۔ اسی کے چلتے ہوئے اب بنا سمے گوائے ہم اپنے ٹاپک کے طرف چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو یہ عمل 9 چندی جمعرات سے شروع کرنا ہے، اور میرے بھائیوں 9 چندی جمعرات کے لیے 9 چندی جمعرات کسے کہتے ہیں؟ تو چاند دکھنے کے 3 دن گزرنے کے بعد جو جمعرات آئے گی وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی، اور اس پر ہم نے ایک ویڈیو بنا کر ہمارے چینل پر اپلوڈ بھی کیا ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے تو تحقیقات، پوری معلومات، جانکاری کے لیے آپ ہمارے چینل پر جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب 9 چندی جمعرات آئے تو آپ کو ریال الغیب کی آپ کو اردو کے کیلنڈر سے تاریخ دیکھنا ہے، اور آپ کو اردو کی جو تاریخ ہے، جس دن آپ بدھ کا دن گزرنے کے بعد جو جمعرات کی رات آئے گی، بدھ کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ جمعرات کی رات کہلائے گی، اور اس رات میں آپ کو یہ عمل اسٹارٹ کرنا ہے۔ تو جو اس دن اردو کی تاریخ ہوگی وہ تاریخ آپ کو ریال الغیب کے کیلنڈر میں دیکھنا ہے، اور اس تاریخ پر جس دن وہ تاریخ جس دشا میں رہے گی آپ کو ریال الغیب کی دعا پڑھنا ہے، اور آپ کو اس حساب سے پیٹھ پیچھے ریال الغیب کی دعا رکھنا ہے، یا اپنے لیفٹ ہینڈ وہ دعا رکھنا ہے، اور آپ کو یہ عمل شروع کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو اس کے لیے میں بتا دوں کہ آپ کو کچا پیاز لہسن کا پرہیز لازمی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ گٹکا، تمباکو، نشے کی جو بھی چیزیں ہیں آپ کو ان کے پرہیز لازمی کرنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی جو پڑھنے کی تعداد ہے، اس کی پڑھنے کی تعداد میرے بھائیوں، پوری تعداد اس کی
1,25,000 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، لیکن آپ کو ریگولر 3,125 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ 40 دن کا عمل ہے میرے بھائیوں۔ آپ کو اسے ٹائم ٹو ٹائم پڑھنا ہے اور ایک ہی جگہ پڑھنا ہے، اور جب آپ 40ویں دن اس عمل کو مکمل کریں تو آپ کو 40ویں دن یہ عمل کر آپ کو کچھ بھی مٹھائی وغیرہ، آپ کو مطلب کچھ بھی شیرینی وغیرہ میٹھی چیز بنانی ہے، اس پہ فاتحہ دینی ہے بسم اللہ شریف کے موکل کے نام سے، اور وہ جو مٹھائی ہے وہ آپ چھوٹے بچوں میں تقسیم کر سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی کوئی خواتین میری ماں بہنیں اگر اس عمل کو کرنا چاہتی ہے، اگر وہ کنٹینیو 40 دن تک نہیں کر سکتی ہے تو 1,25,000 کو 21 دن میں ڈیوائیڈ کر لے یا 15 دن میں ڈیوائیڈ کر لے، جتنی تعداد آئے گی اتنی تعداد وہ یہ عمل کر سکتی ہے میرے بھائیوں۔ جب آپ نے یہ عمل کر لیا اور جب آپ اس سے کام لینا چاہیں تو آپ مان لیا جائے کسی کے پیٹ میں درد ہے، کسی کے سر میں درد ہے، تو آپ اس عمل کے اول آخر درود شریف پڑھے 11 مرتبہ، چاہے آپ درود ابراہیم پڑھے یا کوئی بھی درود پڑھے۔ جب آپ نے شروع اسٹارٹنگ میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھا یا 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں درود شریف پڑھا اتنی ہی مرتبہ 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آخر میں آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ اور یہ تو ہو گیا جیسے کسی پیشنٹ کو کوئی درد ہے، کوئی سر درد ہے، پیٹ درد ہے، اسی جگہ اس پیشنٹ کے لیے یہ طریقہ ہو گیا ہے۔ لیکن اگر کسی پیشنٹ کو جسے کوئی زیادہ تکلیف ہے تو آپ پانی پر دم کر کے دے سکتے ہیں، یا زیادہ درد ہے تو آپ سرسوں کے تیل، زیتون کے تیل وغیرہ میں دم کر کے دے سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی اگر آپ کا کوئی اور دوسرا کوئی لمبا چوڑا کام ہے اور آپ دو سے اسے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اکیلے میں بیٹھے اور 11 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 مرتبہ پڑھے، اور جتنی دفعہ آپ نے شروع میں درود شریف پڑھا اتنی ہی دفعہ آخر میں درود شریف پڑھے، اور آپ کہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے موکل جاؤ اور میرا یہ فلانا کام ہے اس کو انجام دو، تو کچھ ہی دنوں میں آپ کا وہ کام اللہ کے فضل و کرم سے ہو جائے گا میرے بھائیوں۔ یہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو میں بآسانی سے اچھی طرح سے سمجھا پایا ہوں گا۔ اور میرے بھائیوں، آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی آپ سے رخصت کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔